انتہائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محب ختم نبوت حضرت علامہ مولانا خادم حسین باروی صاحب مجاہد ختم نبوت برادر مکرم محمد ندیم قادری صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین با تمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، پروردگار نے انسانوں کو اپنا تعارف کروانے کے لیے اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنی عبادات کے طریقے بتانے کے لیے زندگی گزارنے کے اصول سمجھانے کے لیے انسان کو شاہراہ انسانیت پہ گامزن کرنے کے لیے اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر تشریف لائے۔ کوئی نبی کسی ایک خاص علاقے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، کسی نبی کو ایک خاص خطے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، کسی نبی کو ایک بر اعظم کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا،
جو اپنے اپنے وقتوں میں اللہ پاک کا مبارک کلام، مبارک پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے یہ ساری کائنات جگمگا اٹھتی ہے، جس کے طلوع ہونے سے توہمات و عقائد باطنہ کے قفس کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جاتی ہیں، ٹوٹتی جاتی ہیں، جس کے تشریف لانے سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، ظلمتیں دم توڑ دیتی ہیں، جس کے تشریف لانے سے یہ ساری کی ساری کائنات بقائے نور بن جاتی ہے۔ وہ کریم آقا، وہ رحیم آقا، ختم نبوت کا عظیم تاج، اپنے سر اقدس پہ پہنے ہوئے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ پروردگار اس کائنات کے اندر اعلان فرما دیتا ہے کہ اب جس کسی کو بھی ہدایت چاہیے، جو کوئی بھی جنت کا متلاشی ہے، جو کوئی بھی جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ چاہتا ہے، وہ میرے نبی کی ختم نبوت کی چوکھٹ کو چومے تب اسلام میں داخل سمجھا جائے گا۔ وہ میرے نبی کی ختم نبوت پہ ایمان لائے تب اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کا وہ کامل و اکمل پیغام لے کے دنیا میں تشریف لائے کہ جس کے بعد کسی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وہ ایسا نظام لے کے آئے کہ جس کے بعد کسی اور نظام کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وہ ایسی شریعت لے کے آئے، ایسا ضابطہ لے کر آئے، ایسا لائحہ عمل لے کر آئے کہ جس کے بعد کسی اور نئے لائحہ عمل کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ پروردگار نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر نبوت سے سرفراز فرمایا۔
سرفراز فرمایا پروردگار کی قسم ہے کائنات کے جس ذرے کا رب میرا اللہ ہے اسی ذرے کا نبی میرا کریم نبی ہے، میرا مولا ہے، میرے آقا ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مبارک سینے میں دھڑکنے والے دل کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی شارک کا نام ہے۔ اگر قرآن پاک کی 6666 آیات مقدسہ کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر کل مجموعہ احادیث کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی ساری زندگی کی محنتوں کو، کاوشوں کو، ریاستوں کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر مفسرین کرام کی، آئمہ کرام کی، اولیاء کرام کی، مجاہدین اسلام کی ساری زندگی کی محنتوں کو، کاوشوں کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت توحید باری تعالیٰ پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، ان کی نبوتوں پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت اصحاب رسول، اہل بیت رسول، ان کی عزتوں پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ اجماع امت پہ حملہ ہے۔ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اسے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اتنا عظیم کام اس سے لے رہا ہے۔ لیکن جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام نہیں کرتا اسے غور کرنا چاہیے، اسے فکر کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں منہ کو سیڑ کے سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔
اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ ہو، اللہ کے نبی کی ناموس پہ حملہ ہو، اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو، اور وہ آگے سے یہ کہے کہ نعوذ باللہ جتھے کوئی لگائے اور لگتا رہے، سرور کائنات کو گالی دی جائے، اور یہ بکواس یہ کرے کہ قادیانی جو کرتے ہیں کرتے رہے، عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں کرتے رہے، اللہ رسول کو گالیاں دیتے ہیں تو نعوذ باللہ دیتے رہے۔ میں تو اپنی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، میں نے تو کتنی بار عمریں ادا کر لی ہے، میں تو صرف حاجی نہیں بلکہ الحاج بن چکا، صدقہ بھی دیتا ہوں، زکات بھی ادا کرتا ہوں، نوافل بھی ادا کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا کام نہیں کر سکتا۔ پروردگار کی قسم ہے، نص قرآنی موجود ہے، احادیث کی نص موجود ہے کہ پروردگار روزے قیامت اس کے یہ سارے کے سارے اعمال کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے مجھے گالیاں دی گئی، تیرے ہوتے ہوئے میرے نبی کی شان میں بکواسات کی گئی، تیرے ہوتے ہوئے میرے نبی کی ختم نبوت پہ اٹیک کیا گیا، تیرے ہوتے ہوئے قادیانی دن دھڑاتے رہے، گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا بستی بستی لوگوں کو قادیانی کرنے کے لیے میرے نبی کے گنبد خضرا سے ان کا تعلق توڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے، بہت بڑے گستاخ رسول مرزا قادیانی کذاب سے جوڑتے رہے۔ تو نے کیا کیا؟ ہم نے تجھے عقل دی تھی، تجھے سینس دی تھی، تجھے پیسہ دیا، تجھے گھر دیا، تجھے اولاد دی، اور یہ تو بتا جب میرے نبی کی عزت پہ حملہ ہوا تو آگے سے یہ کہتا تھا کہ جتنے کوئی لگائے لگا رہے، جہاز جہنم کے بھڑکتے شعلوں کا ایندھن بن جا، جہاز جہنم کے اندر داخل ہو جا۔ میں ایک دلیل کے ذریعے سے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، جیسا کہ بھی آپ کو بھائی ندیم قاضی صاحب بتا رہے تھے
نبوت کیا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا۔ آپ سن چکے کہ جنگ یمامہ کے اندر مسلمانوں کو کتنی بے دردی سے کاٹا گیا، شہید کیا گیا۔ جنگ یمامہ کے اندر 70 بدری صحابہ شہید ہوئے۔ مسلمہ کذاب سے لڑی جانے والی جنگ کے اندر ختم نبوت کا تحفظ کرتے کرتے 700 حفاظ کرام شہید ہوئے۔ ختم نبوت کی جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیے، سرور کائنات کی ظاہری حیات کے اندر جتنی جنگیں ہوئی، جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرائے ہوئے، جتنے کفار کے مظالم سے مسلمان شہید ہوئے، ان کل کی کوانٹٹی، کل کی تعداد 259 ہے۔ توجہ کیجیے گا، پورے کے پورے دین اسلام کے لیے جو صحابہ شہید ہوتے ہیں وہ 259 ہیں۔ فقط ختم نبوت کے لیے اللہ کے نبی کی عزت پہ، ناموس پہ، ختم نبوت پہ پہرا دیتے دیتے جو صحابہ شہید ہوئے وہ 1200 ہیں۔ پتہ لگ گیا عقیدہ ختم نبوت کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ آگے چلیے، جب صحابہ کرام کفار سے، مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے، تلواروں کو زہر دیا جا رہا تھا، نیزوں کو تیار کیا جا رہا تھا، گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا تھا، تو چند لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر سے یہ عرض کی کہ یمامہ کے قریب ہی ایک بستی ہے، میں بڑی اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ یمامہ کے قریب ہی ایک بستی ہے، وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ نے ساتھ فرمایا اے صحابہ جاؤ، انہیں بھی جا کے بتاؤ کہ مسلمہ کذاب نے ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے، انہیں جہاد کے لیے تیار کرو، انہیں ختم نبوت کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے موٹیویٹ کرو۔ صحابہ کرام چلے گئے، ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم مسلمان ہو چکے، مسلمہ کذاب نے ہمارے نبی کی عزت پہ حملہ کیا، ختم نبوت پہ حملہ کیا، چلو ہمارا ساتھ دو، چلو ہمارے ساتھ چل کے، ہمارے ساتھ مل کے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑو۔ تو سنیے انہوں نے آگے سے کیا کہا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی کتاب تاریخ کی مشہور کتاب تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جناب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، روزے بھی رکھیں گے، حج کا مہینہ آئے گا، حج بھی کریں گے، عمرے کر چکے، بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، لیکن
کر سکتے، ختم نبوت کا پہرا ہم نہیں دے سکتے۔ پھر آگے سنو، حافظ صاحب لکھتے ہیں، تاریخ ابن کثیر میں لکھتے ہیں، حوالے کا ذمہ دار ہو، کہتے ہیں جب پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا، مسلمان جنگ یمامہ کے اندر فتح یاب ہو گئے، مسلمہ کذاب وہ بھی مارا گیا، مسلمہ کذاب وہ بھی مارا گیا، اس کا لشکر وہ بھی مارا گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت یہ تو بتائیے جنہوں نے یہ کہا تھا، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، یہ تو بتائیے، لیکن ختم نبوت کے لیے ہمارے ساتھ نہیں چلے، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو سنیے، حافظ صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر پروردگار کا قہر بن گئے اور کہا، اے صحابہ، اوے جاؤ جا کے جنہوں نے ختم نبوت کا کام کرنے سے انکار کیا تھا، اوے جاؤ جا کے ان سب کو بھی جہنم واصل کر دو۔ اب ہر بندہ سوچے کہ کدھر کھڑا ہے۔ اگر وہ اس دور میں ہوتا، آج یہی کہتے ہیں نا، ختم نبوت کا کام ہمارا کام نہیں ہے، اور یہ کام سیدنا صدیق اکبر کو سمجھ نہ آیا جو تجھے سمجھ آ گیا، اور یہ کام پوری امت کو سمجھ نہ آیا جو تجھے سمجھ آ گیا۔ اور گھر میں بیٹھنا آسان ہے، اللہ اللہ کرنا آسان ہے، اللہ کے نبی کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، چوکی داری کے لیے، ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے میدان عمل میں آنا یہ مشکل ہے۔ اور یہ بات بابا خادم حسین رضوی کو سمجھ نہیں آئی کہ ختم نبوت کے لیے مار کھائی، پھر بھی یہ کام نہ چھوڑا۔ ختم نبوت کے لیے آپ کو گھر سے نکالا گیا، ختم نبوت کے لیے آپ کو سیڑھیوں سے گھسیٹ کے اور نیچے اتارا گیا، ختم نبوت کے لیے آپ کو پابند سراسر کر دیا گیا، پسے دیواریں زندہ کر دیا گیا، ختم نبوت کے لیے آپ پہ دھوئیں چھوڑے گئے، ختم نبوت کے لیے آپ پہ شیرنگ کی گئی، ختم نبوت کے لیے ٹھنڈ راتوں میں، سرد راتوں میں آپ کی رضائی پہ ٹھنڈا پانی ڈالا گیا، ختم نبوت کے لیے آپ کے منہ پہ تمانچے مارے گئے، اور آپ نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں ٹانگیں کام نہیں کرتی، ختم نبوت کا کام پھر بھی کرنا ہے، تجھے گھر سے دور کر دیا جائے، تجھے بچوں سے دور کر دیا جائے، تجھے بیویوں سے دور کر دیا جائے، لیکن ختم نبوت کا کام نہیں چھوڑنا، ہر حال میں یہ کام کرنا ہے۔ سرا کیا ملا، انعام کیا ملا، آسمان کی موڑی آنکھ نے یہ منظر پہلی بار دیکھا ہے کہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جنازہ بابا جی کا تھا۔ آسمان کی موڑی آنکھ نے یہ منظر دیکھا جس جنازے میں زمین والے بھی تھے، آسمان والے بھی تھے، جا کے سب بولو سب بولو، وہ سمجھدار لوگ تھے، وہ زینت لوگ تھے، جانتے تھے اگر ختم نبوت پہ ہم نے پہرا نہیں دیا اللہ سب کچھ تباہ کر دے گا، سب کچھ برباد کر دے گا۔ جس طریقے سے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے قوانین کو نکالنے کے لیے جس تیزی سے پاکستان کے اندر گستاخان رسول کو پرموٹ کرنے کے لیے جس تیزی سے پاکستان کے اندر ناموس رسالت کے قوانین کو نکال
نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، بابا جی میدان عمل میں آئے، پروردگار نے آپ سے کام لیا اور آپ نے یہ بتا دیا، ہمیں یہ مشن دے گئے، یہ پیغام دے گئے، یہ سوچ دے گئے، یہ فکر دے گئے کہ حالات جیسے بھی ہو ختم نبوت کا کام کبھی چھوڑو گے تو نہیں، اگر چھوڑ دیا میں نے بتایا اس پہ میرے پاس بڑی مثالیں ہیں، پھر اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ تباہ کر دے گا۔ یہ معاملہ ہے میرے نبی کی عزت کا، یہ معاملہ ہے اللہ کے حبیب کی ناموس کا، ختم نبوت کا۔ دیگر معاملات میں بے رخی قابل قبول ہو سکتی ہے، سستی قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن سن لو، سرور کائنات کی عزت پہ حملہ ہو، ختم نبوت پہ حملہ ہو تو سستی برداشت کی جا سکتی؟ ہم نے انشاءاللہ یہ تہیا کرنا ہے کہ بابا جی کے اس مشن کو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تاجدار گولڈا نے ایسے نہیں فرمایا تھا، اب جو یہ کہتا ہے جتنے کوئی لگا رہے، اسے تو نعوذ باللہ سمجھ آ گئی، اور گولڈا کے تاجدار کو سمجھ نہیں آئی۔ کیا آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو اور وہ پیر اور وہ مولوی حجرے میں بیٹھ کے محض تسبیحات کے دانے گھماتا رہے، محض ذکر کرتا رہے، محض اذکار کرتا رہے، ختم نبوت کا کام نہ کرے، اللہ کے نبی کی عزت کی چوکی داری نہ کرے، فرماتے ہیں لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسی پیری پہ، اور لعنت ہے ایسی مریدی پہ۔ میں نے کہا سارے اعمال پروردگار کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ دے مارے گا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ اس قسم کی بغیرتی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ سرور کائنات کو گالی پڑے تو گھر سے نہ نکلے، سرور کائنات کی ختم نبوت میں حملہ ہو تو کاروبار نہ چھوڑے، تو ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے میدان میں نہ نکلے، ایسی بغیرتی کی گنجائش بولو نہیں۔ ایک مثال دیکھے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ وہ یاد آ گئے۔ کون سلطان جن کے دور میں آپ نے اسلام کی پریچنگ کے لیے ساری زندگی دن رات مشقتیں کی، دن رات جہاد کیا، اسلام کے پرچم کو، ختم نبوت کے پرچم کو پوری دنیا کے اندر بلند کیا۔ آپ نے اپنے مجاہدین کا ایک وفد ایک جگہ بھیجا، کہا کہ جاؤ فلاں علاقہ ہے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو جہاد کے لیے موٹیویٹ کرو کہ اسلام پہ حملہ ہو چکا، اللہ کے نبی کی عزت پہ، ناموس پہ اٹیک ہو چکا، انہیں تیار کرو، توجہ کرنا، انہیں تیار کرو، موٹیویٹ کرو کہ چلو ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ مل کے ان کفار کی ٹکا بوٹی کرو، ہمارے خلاف، ہمارے ساتھ مل کے ان کافروں کے خلاف جہاد کرو۔ وہ لوگ چلے گئے، مجاہدین چلے گئے، جا کے انہیں جہاد کے لیے تیار کیا، بڑا سمجھایا، قرآن سے، احادیث سے دلائل دیے، ایک بندہ بھی تیار نہ ہوا، واپس لوٹ آئے، کہا حضرت ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا، کہا پھر جاؤ، پھر گئے، انہیں جہاد کے لیے موٹیویٹ کیا، ناکام آ گئے، کہا ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا، کہا پھر جاؤ، تیسری بار گئے، پھر بھی کوئی بندہ ان کے ساتھ نہ نکلا۔ آپ نے فرمایا ذرا پتہ کرواؤ کہ ماجرا کیا ہے، ذرا پتہ کرواؤ حقیقت کیا ہے، یہ لوگ گھروں سے کیوں نہیں نکلتے۔ پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ 10-12 2 نمبر صوفی ہیں، 1 نمبر صوفی نہیں، 2 نمبر
صوفی ہے، بلکہ کہنے دیجئے 10 نمبر صوفی ہے جو یہ کہتا ہے لوگوں سے، جو یہ کہتے ہیں وہ 2 نمبر 10 نمبر بغیرت باتیں ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اللہ اللہ کرو، ذکر کرو، گھروں سے مت نکلو، جہاد کے لیے مت نکلو، اللہ کے نبی کی عزت میں حملہ ہوتا رہے، جتنے کوئی لگا رہے، یہ بکواس کرتے تھے، لوگوں کو تعویذ مانگتے تھے، یہی کہتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے کام نہیں کر سکتے، اسلام کی بقا کے لیے ہم جنگیں نہیں لڑ سکتے۔ آپ نے فرمایا سب کو گرفتار کرو، گرفتار کیا گیا، شہر کے کڑے کی سب سے اونچی دیوار پہ کھڑا کر کے دھکا دے کے سب کو کتے کی موت مار دیا اور یہ بتا دیا کہ اس قسم کی بغیرتی کا تصور اسلام میں بولو نہیں ہے۔ جب بھی پکار آئے سرور کائنات کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، تو مجھے بتائیے نکلو گے، ختم نبوت کا کام کرو گے؟ آپ کے علاقے کے اندر تحریک خدایا نے ختم نبوت کام کر رہی ہے ماشاءاللہ، گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر، آپ کے فیصلہ آباد تک، فیصلہ آباد سے آگے تک، سمندری سے اس سے بھی آگے تک ان نوجوانوں نے ختم نبوت کا پرچم لہرایا ہے۔ انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ختم نبوت کی اس عظیم تحریک کے لیے پیش کرو گے؟ انشاءاللہ ختم نبوت کا کام کرو گے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں جہانوں میں کامران ہو جاؤ گے، قبر روشن ہو جائے گی، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا چاک مل جائے گا اور آقا راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں میں سنے آئے پیا دے دے سندر بینتیاں مشکلاں بہت ہی بھاریاں نے، ایک کوٹری ملنی ہے رین بدلے جنوں نہ کوئی ہوئے نہ باریاں نے، جج حجمہ دی بھوکی یاد ویڑے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے، جیڑے کہندے سن نال مران کے تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جدو خزاں نے چمن وچ وال کھولے، حقیقت ہے اوے موت تیرے سر تے کھڑی ہو، حقیقت ہے، سچائی ہے، ریالٹی ہے، جدو خزاں نے چمن وچ وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد ہو گیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں سونے کملی والے دیا بولو یاریاں نے۔ اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا، کسی نے کہا تھا اگر اقبال اپنی زندگی میں اپنا باقی کوئی بھی کلام نہ لکھتا، کوئی بھی نعت نہ لکھتا، کوئی بھی حمد نہ لکھتا، اس کا یہ شعر بھی اسے قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ شکریہ۔